فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح آیت نمبر 29 یعنی آخری آیت کو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس حوالے سے معرفت الصحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے چند بنیادی جو باتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کو سیکھ سمجھ رہے تھے۔ اس حوالے سے ہمارا پچھلا عنوان برقرار ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی جو اختلافات ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے، مگر اسی میں ایک دوسرا بالکل علیحدہ موضوع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، علیحدہ موضوع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں یا پھر دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں تحقیق اور تمیز پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، بے انتہا ضروری بات ہے۔ یہ ہمارا بالکل ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اختلاف کے درمیان میں بات کو روک کے اس موضوع کو اس لیے بھی شروع کیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے چلیں، تاکہ اب جب اصل مرحلے کی طرف ہم جائیں گے اس سے پہلے ہمارے یہ اصولیات یہ پہلے سے ہی سمجھے سمجھائے ہوں یا ہمارے ذہن میں ہوں، تو ہمیں آگے بھی بات کو سمجھنے میں پھر آسانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہی ہیں، محمد علی مرزا جیسے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات ذکر کرنے کے نام پر ان پر جھوٹے بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں۔ ان الزامات کے لیے بعض مرتبہ وہ تاریخی پس منظر کو بیان کرتے ہوئے بخاری مسلم وغیرہ کی روایات پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ ایک بالکل علیحدہ موضوع ہے کہ بخاری مسلم سے بھی استفادہ کا ایک مخصوص طریقہ ہے، لیکن قطع نظر اس سے بھی پہلے ہم نے تحقیق کو کیا سمجھا ہوا ہے۔ ہم نے تحقیق کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے ایک روایت، چاہے اس کا تعلق تفسیر سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقائد مسائل سے ہو، چاہے اس کا تعلق تاریخ و حکایات سے ہو، اس نے ایک روایت ہمیں پڑھ کے سنائی، ہم نے اسے اپنے طور پہ سوشل میڈیا پہ یا اسلام 360 وغیرہ سافٹ ویئرس کے اوپر ہم نے اس کو سرچ کیا، یا اگر ہمارے پاس کتابیں ہیں، مثال طور پہ بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ یہ کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے اس میں جس کسی کا بھی وہ کیا ہوا ترجمہ ہے
ہم نے وہ اٹھا کر ہم نے وہ جو حوالہ دیا گیا ہے ہم نے اس کو نکال کر دیکھا، ہمیں وہ جو کہہ رہا ہے وہ ترجمے کے اندر بات نظر آ گئی، بس ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیان کی گئی ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے کہ بات بعض مرتبہ وہ نہیں ہوتی جو ہم لکھی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ سب سے پہلے جو چیز سمجھنا ضروری ہے وہ یہ، ہم ترتیب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے پڑھتے ہوئے آئے کہ صحابہ کون ہیں، ان کا دین میں اہمیت اور ضرورت کتنی ہے، ان کی فضیلت و منقبت کیا ہے، انہیں برا کہنے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، یہ سارے موضوعات ہم پڑھتے ہوئے ہیں۔ اس سب موضوعات کے پڑھنے کا ہی مطلب یہ تھا، اب جب کوئی شخص بھی ان کے حوالے سے کوئی روایت بیان کرتا ہے تو ایک میزان ہماری نظروں میں قائم ہونا چاہیے، اس میزان میں ہم سب سے پہلے اس کو پرکھیں۔ وہ قرآنی آیات و احادیث و آثار کہ جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت، اہمیت، فضیلت بیان ہوئی ہے، ان پر تنقید کرنے والے کی مذمت بیان ہوئی ہے، وہ سب ہمارے ذہنوں میں ہوں، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر ویسے ہی پچھلے تمام دروس کا محاکمہ کیا جائے تو تقریباً 170 سے اوپر دلائل اس کے اوپر دیے گئے، 170 سے اوپر ہی دلائل دیے گئے ہیں اس کے اوپر۔ اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو، عقل اس طرف جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں ایک دو روایتیں ایسی پڑھ کے سنا رہا ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کسی اختلاف کا وہ ذکر کرتا ہے اور ایسا کہ جس سے ان کی شخصیت بظاہر نظروں مجروح ہوتی ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے 170 سے اوپر دلائل ان کی عظمت کے حوالے سے پڑھ رکھے ہیں۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کتنا چھوٹا سا فارمولہ ہے بظاہر سمجھنے کے لیے، لیکن پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کے اندر کسی قوم کو، لا علمی کے اندر کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں اپنے اس فعل کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے۔ یہ آیت نمبر جو 6 ہے، اس کا پس منظر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہی کردار ہے، اور محمد علی مرزا نے اپنے ایک ویڈیو کے اندر اس حوالے سے بڑی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے صحابہ پر۔ انشاءاللہ وقت آئے گا ہم وہاں پر اس پوری ویڈیو کا جواب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دیں گے، لیکن اس سے پہلے بات سمجھنے کے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 146 پر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فاسق کی خبر کا اعتماد نہ کرو جب تک پوری تحقیق و تفتیش سے اصل واقعات صاف طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ کوئی حرکت نہ کرو، ممکن ہے کسی فاسق شخص نے کوئی جھوٹی بات کہہ دی ہو یا خود اس سے غلطی ہوئی ہو اور تم اس کی خبر کے مطابق کوئی کام کر گزرو تو دراصل یہ اس کی پیروی ہوگی اور مفسد لوگوں کی پیروی حرام ہے۔ اب یہاں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے قیمتی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو خبر دے رہا ہے جس کی عدالت مجروح ہے، محمد علی مرزا جیسے لوگوں کی عدالت مجروح ہے، ان کی عدالت مجروح ہونے کی دیگر دلائل ایک طرف، صرف ایک بات یہ کافی ہے کہ علماء و محققین نے اب تک اس کے کئی جھوٹ اور دھوکے بازیاں وہ پکڑ کے ان کو مشتہر کر دیا ہے، عوام الناس کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ آدمی ایسا ڈھیٹ ہے، ان دھوکے بازیوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی اس نے اپنے کسی ایک بات سے بھی رجوع نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی دین کے علم کے حوالے سے، دین کے آگاہی کے حوالے سے ایک فاسق آدمی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو فاسق آدمی ہے، اب یہ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی خبر بیان کرتا ہے، کوئی روایت بیان کرتا ہے، کوئی حدیث بیان کرتا ہے، کوئی بات بیان کرتا ہے،
اب جب تک پوری تحقیق و تفتیش اس بات کی نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کی بات پر اعتماد کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس وقت میں ہم بخاری مسلم کی پیروی نہیں کر رہے ہوں گے، ہم کسی حدیث کی پیروی نہیں کر رہے ہوں گے، ہم اس فہم کی پیروی کر رہے ہوں گے جو اس نے صحیح بات بیان کرتے ہوئے غلط فہم یعنی ذکر کیا۔ دیکھو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، خارجیوں سے ان کا مناظرہ ہوا، مناظرے میں خارجیوں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، کہ جو انہوں نے آیت پڑھی وہ حق ہے، جو بات انہوں نے کہی یعنی کہ جو آیت پڑھی وہ حق ہے، اس سے جو انہوں نے مراد لی ہے وہ مراد باطل ہے، وہ مراد حق نہیں ہے، وہ مراد باطل ہے۔ اب وہی یہاں پر بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے آیت حدیث وہ پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، وہ جو اس سے مراد بیان کر رہا ہے وہ مراد باطل ہے، ہم وہ ظاہری وہ پڑھ کر یہ ہاں بھائی تو یہی بات کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تحقیق کی طرف توجہ دلائی، اور تحقیق اس بلا کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک سافٹ ویئر کے اندر یا ایک کتاب کے اندر آپ نے نکال کر دیکھا، آپ کو وہ بات نظر آ گئی، بات ہو گئی ختم۔ اب اس کے بعد آئے ایک دوسری چیز پر، اللہ رب العزت نے جہاں پہ خود تحقیق کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور بات فرمائی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 اور 83 میں اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس کے اندر تم بہت سارے اختلافات پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس حالت امن یا حالت خوف کی کوئی بھی خبر آتی ہے فوراً اسے پھیلانے بیٹھ جاتے ہیں، فوراً اسے پھیلانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس خبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اپنے اندر جو اہل علم حضرات ہیں ان کی طرف لے کر جاتے تو وہ اس کے حوالے سے حقیقی علم حقیقی بات ان کے سامنے بیان کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ شَيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی طرف سے رحمت نہیں ہوتی تو تم میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر سب شیطان کے پیروکار ہوتے۔ اب یہاں اللہ نے اس آیت میں دیکھو توجہ دلائی ہے، قرآن میں غور و فکر کرو، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے، امن کی ہو یا خوف کی، خبر کا تعلق امن کی ہو یا خوف کی، خبر کوئی بھی ہو، اس خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے، اور اس کا آسان ترین طریقہ اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا کہ پہلے تو وہی تحقیق کا حکم دیا، پھر اگر تحقیق کے ذرائع ہمارے پاس نہ ہو اللہ رب العزت نے فرمایا اسے علماء کے پاس لے کر جاؤ۔ اسے کہاں لے کر جاؤ؟ اسے علماء کے پاس لے کر جاؤ، تاکہ وہ اس کے حقیقی فہم حقیقی بات حقیقی مراد کو تمہارے سامنے رکھیں۔ اچھا دیکھیں سمجھیے گا ذرا اس بات کو، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی یہ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 590 پہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان جلد باز لوگوں کو روکا ہے جو کسی امن یا خوف کی خبر پاتے ہی بے تحقیق اسے ادھر سے ادھر پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ خبر مکمل طور پہ غلط ہو۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنے بات کو آگے بیان کر دے، اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث، ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وجہ کی باتیں کرنے سے منع فرمایا، یعنی سنی سنائی باتیں بیان کرنے سے جن کی تحقیق اچھی طریقے سے نہ کی گئی ہو۔ ابو داؤد کی حدیث میں کہ انسان کا یہ برا فعل ہے کہ یوں کہتا پھرے کہ لوگوں نے یہ خیال کیا ہوا ہے یا لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی ایسا کہا جاتا ہے، بھائی ایسا سنا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے برا فعل ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص کوئی بات بیان کرے اور وہ گمان کرتا ہو کہ یہ غلط ہے وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یہاں پر ہم حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت بھی ذکر کرنا مناسب جانتے ہیں کہ جب انہیں خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو آپ یعنی اپنے گھر سے چلے مسجد میں آئے، یہاں بھی لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا
تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر باواز بلند فرمایا، لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں پس یہ حضرت عمر ہیں کہ جنہوں نے اس معاملے کی بغور تحقیق کی۔ آگے فرماتے ہیں استنباط کہتے ہیں، یعنی یہ جو آیت کے اندر لفظ آ رہا ہے نا کہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، اس کی لفظ استنباط کی تعریف کرتے کہتے ہیں کہ استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے ٹھکانے اور اس کے مخزن سے نکالنے کو۔ جب کوئی شخص کسی کان کو کھود کر اس کے نیچے سے کوئی چیز نکالے تو عرب کہتے ہیں استنبط الرجل، کہ اس شخص نے مسئلے کو یعنی کہ چیز کو اس کی گہرائی سے نکالا۔ اب دیکھو کہ یہاں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی خبر جب آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس خبر کی یعنی جس طرف انتساب ہے اس خبر کا، آپ ان ذرائع سے اس کی تحقیق کرو، اور اگر آپ ان ذرائع سے واقف نہیں ہو تو جو حضرات اہل علم ہیں اہل علم سے رجوع کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق دیے جانے والے واقعے کو مسجد کے اندر موجود لوگوں تک سے سن لیا، مگر آپ نے خود سے اس خبر کو پھیلانا یا قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب آپ نے کہہ دیا غلط ہے، باواز بلند جا کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ غلط ہے۔ اس سے پہلے اپنی زبان سے کوئی بات نکالنا پسند کی نہیں، یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے۔ اب ایک نقطہ اور سمجھیں۔ نقطہ میرے بھائی یہ ہے کہ دیکھیں محمد علی مرزا جیسے لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا، علماء سے رجوع کرنے والی بات جب یہ کی جاتی ہے تو اس جیسے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں، دیکھو جی ہم لوگوں کو تقلید سے روک رہے ہیں اور یہ لوگوں کو تقلید پر لگا رہے ہیں۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، تحقیق کرنا، علماء سے دریافت کرنا اور تقلید کرنا، ان دو باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان ہے۔ ایک شخص دلائل کو خود کھوجنے کی کوشش کرتا ہے، اگر مثال ہے وہ اس کا ملکہ نہیں رکھتا، اس کی طاقت نہیں رکھتا، وہ شخص علماء سے رجوع کرتا ہے اور سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے دلیل کو، اور تقلید میں دلیل کا نہ دیکھنا ہوتا ہے۔ میرے بھائی ان دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ آدمی دلائل کی خود تحقیق کرتا ہے، ایک یہ کہ جب اسے لگتا ہے کہ نہیں میں صحیح بات تک ابھی بھی نہیں پہنچ پا رہا ہوں، وہ علماء سے رجوع کرتا ہے، علماء اسے دلائل بتاتے ہیں، علماء سے وہ دلیل پوچھتا ہے۔ گو اگر وہ علماء سے دلیل نہ پوچھے، ان کی بھی پیروی شروع کر دے تو وہ بھی تقلید ہے۔ لیکن اگر جب وہ ان سے دلائل پوچھ رہا ہے اور وہ اسے دلائل بتا رہے ہیں اور اسے وہ صحیح بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں تو یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید تو ہے یہی بلا۔ مرزا نے ایک بات کہی، آپ نے اندھادھن اس کو تسلیم کر لیا، زیادہ میں زیادہ کیا کیا کہ اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو کسی ترجمے کی کتاب میں ڈھونڈا، دیکھا ہاں یہ ایسی تو ہے بات، بس اس کو یقین کر لیا۔ تقلید اس بلا کا نام ہے کہ آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ امت میں 1400 سالوں سے آج تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسی بکواس کبھی ہم نے کسی سے سنی نہیں جیسی بکواس یہ کر رہا ہے۔ آپ نے بجائے اس کے کہ اس کی تحقیق کرتے کہ بات یہی ہے یا کوئی اور ہے، نہیں، آپ الٹی ڈگر کے اوپر چلے، جو وہ کہہ رہا ہے آپ نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اب آپ آگے دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو۔ تحقیق کا میں ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں تحقیق کیوں کرنی ہے۔ سمجھیں، جو قرآن کی آیات ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس کا فہم اتارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور قرآن کے فہم کو سیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، مگر چند ایک حضرات کو چھوڑ کر سب کے سب صحابہ نے سب کی سب آیات اور سب کی سب آیات کا جو فہم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا، بلکہ ایک دوسرے سے سیکھا۔ ہم نے پچھلے دنوں صحابہ کی معرفت کے مختلف عنوانات میں اس مسئلے کو بھی بخوبی پڑھا ہے، خاص طور پہ قرآن اور حدیث جمع کرنے والے مسئلے پر۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند کو چھوڑ کر باقی لوگوں نے قرآن اور احادیث کا جو علم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے سیکھا ہے۔ بالکل اسی طرح اب اگلا طبقہ تابعین کا، تابعین کے طبقے کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے کسی ایک سے نہیں پڑھا، انہوں نے کئی صحابہ سے، ایک آدمی نے کئی صحابہ سے پڑھا۔ اسی طرح تبع تابعین میں بھی یہ معاملہ ہے کہ تبع تابعین میں سے ایک آدمی نے کئی تابعین سے انہوں نے پڑھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے پاس مکمل علم اور فہم نہیں پہنچا، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ کئی اساتذہ سے پڑھنا یا کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے سلسلہ یہ رکھا ہے کہ اس فہم دین کے معاملے کو اللہ رب العزت نے اس امت میں طبقاتی اعتبار سے رکھا ہے۔ آخر کار جو فہم حجت ہوتا ہے وہ صحابہ اور تابعین کا ہی فہم حجت ہوتا ہے، نہ کہ بعد والوں کا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، قرآن کا فہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، آپ نے اسے صحابہ کو سکھایا، تو بھی کیفیت یہ ہوئی کہ چند ایک کو چھوڑ کر سب کے سب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا، بلکہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے بعض صحابہ نے بعض صحابہ سے اس دین کو سیکھا ہے۔ تو اب لازمی سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں جب ہم قرآن حدیث یا کسی بھی چیز کو جو عقیدے کا معاملہ ہو، یعنی سیاسی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، معیشتی معاشرتی معاملہ ہو، جب اس کو سمجھنے کی باری آئے گی تو ہم اس کے لیے تب رخ کریں گے تابعین، تبع تابعین، صحابہ کی طرف۔ وہ فہم تو وہیں سے آئے گا، اصل بات تو وہیں سے پتہ لگے گی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس مرزا سے پہلے، دیکھو سنو ذرا بات کو، ترک تقلید کے نام پہ ایک انتہائی بھیانک اور گندی تقلید کا دروازہ کھولنے والا مرزا سے پہلے ہمارے پاس، سنو ذرا بات کو، غلام احمد پرویز تھا۔ کون تھا میرے بھائی؟ یہ جو منکرین حدیث کے ٹولے ہیں، جن لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، مثال طور پہ نیاز فتح پوری ہے، عبداللہ چکڑالوی ہے، غلام احمد پرویز ہے، اسلم جراج پوری ہے، سر سید احمد ہے، اور دیگر جتنے لوگ ہیں جو منکرین حدیث کے پیشوا مانے جاتے ہیں اور جنہوں نے منکرین حدیث کے لیے جو ہے وہ دلائل تراش کر دیے ہیں، اور جو منکرین حدیث جن کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ دیکھیں منکرین حدیث اور منکرین صحابہ، رافضی و نیم رافضی، دونوں کا المیہ اس جگہ پر آ کر ایک ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے فہم کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے فہم کو بات کی پیداوار ایک شخص سے لینے کو تیار ہیں کہ یہ جو بتائے گا وہ صحیح ہے، انہوں نے جو بتایا وہ صحیح نہیں ہے۔ سنو ذرا بات، اب فہم لیتے ہیں، سنو ذرا، اگر ظاہری اپنے اعتبار سے پڑھنے سے نا فہم آنے لگے، سورہ نام کی آیت نمبر 82 اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس طرح کہ انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو امن میں ہوں گے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ۔ آپ میری بات سمجھیں، یہ بات بغور سنیے گا۔ ایسا کون سا آدمی ہے ایمان لے آنے کے بعد یا اپنی زندگی گزارتے ہوئے ایسا کون سا آدمی ہے جس سے کوئی نہ کوئی ظلم کبھی سرزد نہ ہوا؟ بھائی میرے پیارے توجہ کریں، اللہ کہتا ہے کہ امن میں ہدایت پر وہ لوگ ہوں گے ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کبھی بھی اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی ہو۔ اب ظلم کے دونوں معنی، لغوی اور اصطلاحی، دونوں معنی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آخر کار آدمی اس آیت کو جو سرسری اپنے اعتبار سے قرآن اور حدیث کو جو سمجھنا چاہ رہا ہے نا، آخر کار وہ آدمی ٹھوکر ہی پائے گا۔ ظلم کے لفظی معنی اندھیرے کے، ظلم کے لفظی معنی اندھیرے کے، اور اصطلاحی طور پہ ہم اسے رحم کے مد مقابل یعنی جبر کے مترادف استعمال کرتے ہیں۔ ظلم ہم کس کو کہتے ہیں؟ جبر کے مترادف، جو ایک شخص طاقت رکھنے کے بعد جب اپنے سے کمزوروں پہ جبر کرتا ہے تو ہم اس جبر کے مترادف لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ظلم۔ تو ظلم کے لفظی معنی ہو یا ظلم کے اصطلاحی معنی ہو، آپ سمجھیں کہ جب اس آیت میں ترجمہ کیا جائے گا تو کوئی اور ترجمہ بن ہی نہیں سکتا، کوئی اور فہم اور معنی نکل ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس صحیح بخاری جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر
296-97 پہ یہ ہے کتاب استطابۃ المرتدین، اس کے تحت اس کے تحت باب ما جاء فی المتاولین، اس کے تحت حدیث نمبر 6937۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت حاضل آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، شک ذالک علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ آیت سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئی۔ او بھائی میرے، میں نے عرض کیا نا آپ سے، آپ اپنے اعتبار سے اگر کہہ رہے ہیں میں تحقیق کر لوں گا، میں کروں گا، اور آپ علماء کو کسی کھاتے میں نہ ڈالیں، آپ صحابہ تابعین کے فہم کو کسی کھاتے میں نہ ڈالیں، آپ کہتے ہیں مرزا سے سمجھ لوں گا، آپ مرزا کا باپ سے نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیت جن کی زبان عربی ہے، مرزا 2 جملے عربی کے نہیں بول سکتا، 2 جملے، ان کی زبان عربی تھی، آیت نہیں سمجھ میں آئی، میں نے عرض کیا نا آپ اس کے لفظی معنی کر لو، آپ اس کے اصطلاحی معنی کر لو، وہ ایسے نہیں سمجھ میں آ سکتی آیت۔ وہ کون آدمی ہے جس نے ظلم نہیں کیا بھائی؟ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے بندے سے۔ کہتے ہیں وقالوا این لم یظلم نفسہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے کسی نہ کسی طرح اپنے نفس پہ ظلم نہ کیا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما تظنون، یہ ایسے نہیں ہے جیسے تم آیت کا معنی سمجھ رہے ہو۔ بھائی میرے یہ ایسے نہیں ہے جیسے تم آیت کا معنی سمجھ رہے ہو، انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، یہ اس طرح ہے کہ جیسے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے جو بندہ یعنی اپنے اوپر کرتا ہے۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کو سمجھایا، قرآن کی ایک آیت سامنے رکھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کے معنی کو سمجھایا، قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھ کر، اور دوسری بات صحابہ خود آیت کے معنی کر پائے؟ صحابہ خود سے آیت کے معنی نہیں کر پائے، انہوں نے اس مسئلے میں رجوع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو قرآن کی آیت کو ہی سامنے رکھ کے معنی کیے ہیں۔ اب آپ میری اس بات کو سمجھیں جو میں عرض کر رہا تھا، کہ آپ کہیں میں جی سرسری پڑھتا جاؤں، میں سرسری احادیث کا اپنے طور پہ مطالعہ کرتا جاؤں اور میں صواب بات کی طرف پہنچاؤں گا، میرے بھائی آپ کو اللہ صواب بات کی طرف بھی لے چلے گا، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے اس کا طریقہ، اس کی کچھ اصولیات ہیں، انہیں بھی تو آپ مد نظر رکھیں نا۔ نہیں میں وہ سیکھوں گا نہیں میں وہ سمجھوں گا نہیں میں اپنے گھر پہ بیٹھ کر صرف موبائل میں انگلیاں کرتا رہوں گا اور اس کے ذریعے میں سمجھتا رہوں گا، اس طرح ہو پائے گا؟ آگے دیکھو سورہ بقرہ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187، اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے فجر تک واضح ہو جائے، سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے فجر تک واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سحری کھانے والوں کو توجہ دلائی ہے کہ کب تک کھاتے پیتے رہنا ہے؟ جب سیاہ ڈورے اور سفید ڈورے کو فجر تک تم پہچان لو۔ آپ سمجھے ذرا بات، اس آیت کے ظاہر سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اس آیت کے ظاہر سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آدمی نے ایک عدد سیاہ اور ایک عدد سفید ڈورا لینا ہے، اس سیاہ اور سفید ڈورے کو اس نے جب تک کھاتے پیتے رہنا ہے اور سیاہ سفید ڈورے کو دیکھتے رہنا ہے جب تک ان دونوں کے رنگ اس کے سامنے واضح نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس کے سحری کا وقت چلتا رہے گا۔ آیت کا ظاہر یہی ہے، کوئی دوسرے معنی نہیں ہو سکتا ہے سوائے ڈرامے بازی کا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری
کے اندر کتاب التفسیر، اس کے تحت اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4509 لے کر آئے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا لیا اور سوتے وقت اپنے پاس رکھ لیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو انہوں نے اسے دیکھا، وہ دونوں میں تمیز نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید و سیاہ دھاگے رکھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بطور مزاح فرمایا، تو پھر تو تیرا تکیہ جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا ہوگا کہ صبح کے سفید خط اور سیاہ خط اس کے نیچے آ گیا۔ اسی طرح حدیث نمبر 4510 اسی کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الخیط الابیض اور الخیط الاسود سے کیا مراد ہے؟ سیاہ ڈورے اور سفید ڈورے سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ، کیا اس سے مراد دو دھاگے ہیں؟ کیا اس سے مراد دو دھاگے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کھوپڑی تو پھر بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی اگر تم نے رات کو دو دھاگے دیکھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ اب میں کنکلوژن بتاتا ہوں آپ کو، اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ پس منظر یہ ہے، سنو ذرا بات۔ عدی بن حاتم، ان کے پاس کوئی جدید قسم کا اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا، اور وہ یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر محمد علی مرزا جیسے مفکرین ماہرین کے وہ لیکچرز نہیں سنتے تھے، بلکہ وہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسلام لانے سے پہلے عربی زبان کے ماہر تھے، سریانی زبان کے ماہر تھے، جس زمانے میں انجیل اتری ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ روزہ اپنے گمان کے مطابق جو آیت میں انہوں نے سحری کا معاملہ سمجھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سفید سیاہ ڈورا رکھ لیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روزہ تو نماز سے پہلے تک ہے، فجر سے پہلے تک ہے۔ اب بات یہ کہ بیچ میں تو فجر بھی آ گئی، اور فجر ہوتی ہے اندھیرے میں۔ فجر کا کیا حکم ہے؟ فجر ہوتی ہے اندھیرے میں۔ اب جب فجر ہوتی ہے اندھیرے میں تو وہ تو نماز کا بھی ہو گیا، وہ تو پریشان ہو گئے کہ پھر میں روزہ کب شروع کروں؟ اب وہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے سیاہ سفید ڈورا رکھا، میں تو صبح تک بھی تمیز نہیں کر پایا اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح پہلے یہ فرمایا کہ تو نے اگر تکیے کے نیچے سیاہ سفید ڈورا جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ رکھ لیے تو تیرا تکیہ تو وہ اس میں مشرق اور مغرب سما گیا بھائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سمجھا بات کو کہ بات یہ نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، پھر الخیط الاسود خیط الابیض سے مراد کیا ہے؟ سفید اور سیاہ ڈورے سے مراد کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کی تاریکی، جہاں آ کے ختم آخری حد جو سیاہ ڈورا بنتا ہے، اور جو سورج طلوع ہوتا ہے اس سے وہ جو سفید لکیر مشرق کی طرف سے بنتی ہے، اللہ رب العزت کا اشارہ اس سیاہ اور سفید ڈورے کی طرف ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک عالم آدمی، ایک زبان کا ماہر آدمی قرآن کے ظاہری وہ ایسے پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اسے سمجھ میں آیا؟ اس نے کس سے پوچھا؟ اور مزے کی بات یہ کہ یہاں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم بتایا ہے، یہ دوسری کسی قرآن کی آیت میں بھی نہیں ہے، یہ دوسری کسی قرآن کی آیت میں یہ فہم نہیں ہے، یہ تو وہ فہم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے علیحدہ سے سمجھایا۔ تو آپ اگر یہ کہیں کہ جی میں سرسری طور کے اوپر قرآن اور حدیث کو اب سرسری طور کے اوپر سمجھ سکتا ہوں، تو بات اس طریقے سے نہیں ہے۔ آپ سرسری طور پہ اس کو پڑھ کے خود نہیں سمجھ سکتے۔ 200 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ٹھوکر لگے گی، آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ آج سے علماء سے رجوع کریں۔ پھر اسی طرح دیکھیں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 190 یعنی 179، اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے کے دروازوں سے آؤ، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے تم گھروں کے پیچھے کے دروازے سے آؤ۔ بھلائی نیکی پرہیزگاری تو اس میں ہے، یعنی بھلائی تو اس میں ہے کہ تم میں پرہیزگاری ہو، اور آؤ تم یعنی گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، میں سرسری جب اس آیت کو پڑھ رہا ہوں تو سرسری پڑھتے ہوئے مجھے تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی نا کہ گھر کے پیچھے سے کود کود کے کون آ رہا ہے؟
اور کیوں آئے گا وہ؟ اگر ہم اس زمانے میں بھی دیکھیں وہ گھروں میں دروازہ بنواتے ہی کیوں تھے؟ گھروں میں دروازے بنوانے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ داخلی دروازے جو ہیں ان سے گھروں میں داخل ہوا جائے۔ اب یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں پیچھے سے کود کے آ رہے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس بات کا منع کیا؟ اب اگر ہم ساری کی ساری آیتیں بھی پڑھ لیں تب بھی ہمیں یہ بات پتہ نہیں لگتی کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ فعل کیا ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے منع کیا اور پھر حکم دیا کہ گھروں میں اپنے داخلی دروازوں سے داخل ہوا کرو تاکہ آئندہ ہم سے اس قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں؟ ظاہری آیت پڑھنے سے نہیں پتہ لگتا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث نمبر 4512 ذکر کی اور فرمایا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت کے زمانے میں احرام باندھتے تھے تو گھروں کے پیچھے کے راستے یعنی چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے تھے۔ یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد اب اپنے گھروں میں داخلی دروازوں سے نہیں جائیں گے، گھر میں جانے کی ضرورت پیش آئے گی تو کہاں سے جائیں گے؟ پیچھے سے چھت کے راستے سے چڑھ کے کودیں گے گھروں میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ کوئی پرہیزگاری کی بات نہیں ہے کہ تم نے احرام مان لیا، اپنے طور پہ گمان بنا لیا کہ گھر کے پچھلے رستوں سے جانا ہے، داخلی رستوں سے جائیں گے تو ہمارے احرام میں ہمیں گناہ ملے گا۔ بلکہ اگر تم نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پرہیزگار بنو، جب تم اپنی عبادتوں کی نیکیوں کو حاصل کر پاؤ گے۔ تو آپ میری بات سمجھیں، آیت کا ظاہر ہمیں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ یہاں مراد کون لوگ ہیں؟ آیت کا ظاہر تو دور کی بات، آپ 30 پارے پورے کے پورے پڑھ جائیں آپ کو کہیں بھی نہیں پتہ لگ سکتا، اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ نے فرمایا اور ان لوگوں نے اپنے روحانی پیشوا اور عالموں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ بھائی آج بھی آپ یہ آیت کسی بھی یہودی عیسائی کو دکھائیں، وہ کہے گا کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ بات کیا ہے؟ ہم تو اپنے عالموں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو انہیں رب نہیں مانتے، ہم نے تو ان کو خدائی کا درجہ نہیں دیا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہ آیت کا ظاہر ہے اور اس کے کوئی معنی مفہوم نکالے جا ہی نہیں سکتے۔ یہ میرے ہاتھ میں سن ترمذی ہے، سن ترمذی کے اندر کتاب تفسیر القرآن کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث نمبر 3306 ذکر کی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جن کا بھی ہم ذکر پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کو اپنے پاس سے دور کر دے۔ میں نے سنا آپ اس وقت سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، یہی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم۔ تو یعنی کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء کو کبھی بھی اللہ کے سوا رب نہیں بنایا ہے، تو یہ رب بنانے کا یہ مطلب یہ کیا ہے اس آیت میں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عالم آدمی اس کو بھی نہیں، اس کا مذہب ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے جو پہلے اس کا مذہب، آج اس نے اسلام قبول کیا ہے لیکن جو بات ہے وہ تو وہ بیان کر رہے ہیں ظاہری طور پہ، تو اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی عبادت کی جائے، لیکن جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال کر دیں تو یہ حلال سمجھ لیتے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو یہ اسے حرام بنا لیتے۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، اگر مثال کے طور پہ آپ سے ایک آدمی کہتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں ایک بات کرتا ہے وہ، اور وہ دلیل کو ذکر نہیں کرتا، کسی بھی چیز کے حلال و حرام ہونے کا فتویٰ دے دیتا ہے، دلیل کا اس میں ذکر نہیں کرتا، ذکر کرتا ہے تو وہ فہم نہیں ہے، ذکر کرتا ہے تو روایت ضعیف ہے۔ آپ نے صرف اندھادھن کے یہ فلانے صاحب کہہ رہے ہیں اور خود تحقیق نہیں کی اور بس تسلیم کر لیا۔ اسلام 360 میں نے خود دیکھا تھا، اسی طریقے سے ہے روایت، ہم نے خود دیکھا ہے۔ میں ابھی ان دنوں کے اندر یہ ویڈیوز جو ہماری بن رہی ہیں، انہی دنوں کے اندر باقاعدہ کتنے ایسے بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مرزا کا جب ہم رد کر رہے ہوتے ہیں وہ نیچے کہتے ہیں بھائی وہ بھی دلائل دے رہا ہے، اب اس کے دلائل کا ہم کیا کریں؟ اب تک بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ بھائی دلائل تو تمہیں عیسائی، یہودی، کافر، مشرک بھی دے گا، اس کے گمان میں وہ دلائل ہی نہیں دے رہا ہوتا تو آج تک چل کیسے رہا ہوتا؟ دلائل تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ لیکن اصل تو مسئلہ اس بات کا ہے کہ اس دلائل کی تحقیق تم کس طرح کر رہے ہو؟ وہی کہ گھر میں بیٹھ کے تم نے کلپ دیکھا، 2 کتابیں کھولی ہوں، دیکھا ہاں بات تو ایسی ہی اور بر رکھ دی، کر لیا فیصلہ۔ نہیں،
جب تمہیں پتا ایک باریک مسئلہ ہے، میں دلائل کی تمیز نہیں کر پا رہا ہوں، تمہیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے تھا، تمہیں وہ اصولیات سیکھنے چاہیے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، دونوں ہی کام نہیں کیا۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کہتا ہے اس کے سوائے نہیں کہ ہم نے تم پہ حرام کر دیا مردار کو، بہتے ہوئے خون کو، سور کے گوشت کو، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ منسوب کی جائے۔ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مردار کو تم پہ حرام کیا ہے، ہر وہ چیز جو شرعی ذبح کے طریقے سے نہ گزری ہو وہ مردار ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب مردار کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اب سوچیں ذرا اس بات کو، آیت کا ظاہری فہم مردار کو حرام قرار دے رہا، آپ مچھلی کھا رہے ہو۔ آپ اپنے طور پہ جو یہ گمان کر رہے ہو نا کہ جو بس سامنے والے نے بتا دیا میں لکھا ہوا خود نکال کر دیکھوں گا اور فیصلہ کر لوں گا، اگر ایسے فیصلہ ہونے لگے گا تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو، آیت کا ظاہر بتا رہا ہے مردار کلی طور پہ حرام ہے، آپ مردار کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ مچھلی کس خوشی میں کھا رہے ہو؟ آپ مچھلی کس خوشی میں کھا رہے ہو؟ اب آپ سمجھے ذرا، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الاطعمہ ہے، اس کے تحت یہ حدیث باب الکبد والتحال، اس کے تحت حدیث نمبر 3314 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار کو حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مردار کو حلال کیا، ایک یعنی مردار میں سے ایک ہے جنگلی ٹڈی اور دوسرا ہے مچھلی، ایک ہے جنگلی ٹڈی اور دوسرا کیا ہے؟ میرے بھائی میرے سمجھو ذرا اس بات کو، اگر آپ نے صرف کسی جگہ کے ظاہر کو لکھے ہوئے فیصلہ کر لینا ہے کہ ظاہری جو لکھا ہوا ہے ہم بس اسی کو تسلیم کر لیں گے تو آپ سمجھو مردار آپ کی نظروں میں حرام ہو جائے، لیکن اگر آپ اس کے لیے ہاتھ پیر مارو گے اور آپ اس حدیث تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو اصل نتیجہ کیا نکل کر آیا کہ کسی بھی جگہ کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا، اس سے پس منظر کی تحقیق ہوگی۔ صاحب اب میں بات آگے لینے سے پہلے ایک دوبارہ سے آپ کو ایک جھلکی بتاتا جاؤں، دیکھو سنو ذرا، غور طلب نکتہ ہے، بہت غور طلب نکتہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اختلافات کو ذکر کرتے ہوئے جب کوئی بھائی تمہیں کوئی روایت سنا رہا ہو، میں تو بخاری مسلم سے پڑھ رہا ہوں، مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا کہ میں بخاری مسلم سے پڑھ رہا ہوں، وہ جو تمہیں دکھا رہا ہے اس کی تحقیق کرو، وہ جو میں نے مفہوم بتا رہا ہے اس کی تحقیق کرو، بھلے تم ظاہری طور پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہو لیکن اس کی تحقیق کرو۔ جو بھائی دروس کو سنتے ہیں انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ اب تک ہم نے کئی مرزا کی اس طرح کی دھوکے بازیاں جو اس نے ترجمے میں کر رکھی ہیں، ہم نے کئی ایسی دھوکے بازیاں پکڑ کے اصل کتابوں سے بھائیوں کو دکھائی ہیں، اور اسی طرح علماء بھی دکھاتے رہتے ہیں، لیکن کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ اب بھی ان میں تحقیق کا عنصر جاگا نہیں، اب بھی وہ مرزا کی اندھی گندی تقلید کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھے ذرا، اسی طرح اب یہ صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں، یہ صحیح بخاری کتاب الطہارت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب البول قائما و قائدا، اس کے تحت حدیث نمبر 222 کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کچرے کے ڈھیر کے اوپر آئے، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا اور پانی لیا اور آپ نے وضو کیا۔ آپ سمجھے ذرا اس بات کو، یہ وہ حدیث ہے جس کو لے کر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا نا، منکرین حدیث کے ٹولے ظاہری آیات و احادیث کو لے کر اعتراضات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ حیا شرم نہیں ہوتی کہ وہ اس کی تحقیق کر لیں، اس حدیث کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اس حدیث کو لے کے تو مقلدین کے یہاں سے بھی اعتراض ہوتا ہے، صحیح۔ اب اگر آپ کو مثال طور پہ کوئی آدمی حدیث بتا کے کہ لو جی یہ تو ہے بخاری مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں، میں بخاری مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں، اب آپ کیا کریں گے؟ بخاری مسلم کی روایت کر لو فیصلہ، کیا کرو گے؟ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرو گے؟ سنو، تحقیق اس بلا کا نام ہے، یہ سنن کبریٰ بہقی ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 166، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب البول قائما، اس کے تحت حدیث نمبر 489 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما من جرح کان بما بزیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کی وجہ آپ کے گھٹنے کے اوپر چوٹ لگی تھی۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اگر آپ نے ظاہر روایتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا شروع کر دیا میرے بھائی، بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ نہیں فلانے صاحب نے بتایا، اصل کتاب کھول کے دیکھی تو ترجمہ بھی یہی تھا، لیکن پس منظر ملا نا ہمیں سنن کبریٰ بہقی سے کہ پس منظر یہ تھا کہ آپ نے کام اس لیے کیا تھا، آپ کے گھٹنے کے اوپر چوٹ آئی تھی، اس تکلیف کی وجہ سے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے تو آپ نے یہ فیل کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہنے جی یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، بات اس کے اوپر ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اب یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے،
اس کی یہ کتاب الفتن ہے. کتاب الفتن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 7094 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت عطا فرما, ہمارے یمن میں, ہمارے ملک یمن میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں. بھائی میرے یہ حدیث بڑے کام آنے والی ہے, سنو ذرا توجہ سے. کہا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما, ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. سنو ذرا بات کو. اب یہ صحیح بخاری کی روایت, اب یہ صحیح بخاری کی روایت پڑھ کر کوئی آدمی بھی جہاں سے جیسے اس کا دل کرے اس کے معنی سمجھ کے جس پہ چاہے فٹ کر دے, اور نجد کے لفظ کے بعد جس کو چاہے نجدی بنائے اور اس حدیث کو اس کے اوپر فٹ کر دے. اب بھائی میرے سمجھو یا نہیں. اور روایت بھی بخاری مسلم میں اور ترجمہ بھی یہی ہے, اور ترجمہ بھی یہی ہے. لیکن اگر وہی بات ہے آپ نے اگر ظاہری حدیث کو دیکھ لینے سے بس فیصلہ کر لینا, نہیں میں تو جو بخاری مسلم میں لکھا ہوتا میں تو وہ مانتا ہوں, ابھی بخاری مسلم میں لکھا ہے, اب مانو گے کیا اس میں؟ مانو, مائکروسکوپ لگا کر دیکھو اور مان کے دکھاؤ کہ مانو گے کیا تم اس میں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اب اسی طریقے سے دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں مسند البزار ہے. مسند البزار کی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 202 حدیث نمبر 5881 ہے. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. قالوا یا رسول اللہ وفی یمننا, اللہ کے رسول ہمارے یمن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا. قالوا یا رسول اللہ وفی عراقنا, وفی عراقنا, اللہ کے رسول ہمارے عراق میں. قال ہنالک الزلازل والفتن وبها وقال منها یطلع قرن الشیطان. عراق کے حوالے سے آپ نے کیا کہا ہے کہ وہاں سے زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اور میرے بھائی سمجھو, اگر آپ نے ظاہری حدیث کو لکھا ہوا دیکھ کے فیصلہ کر لینا ہے تو کوئی تو اس کو یعنی سعودی عرب پہ فٹ کر رہا ہے, کوئی حدیث کو یو اے ای پہ فٹ کر رہا ہے, کوئی حدیث کو پاکستان پہ فٹ کر رہا ہے, کوئی جس کا دل کر رہا ہے جہاں دل فٹ کر رہا ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں تحقیق نہیں کرتے, حدیث کے تمام ترک تمام متون خود سے نہیں دیکھتے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے, جبکہ حدیث میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس سے مراد عراق. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کتاب النکاح ہے. کتاب النکاح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما یکرہ من التبتل والخصاء, اس کے تحت حدیث نمبر 5074 بیان کی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو عورت سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی. عورت سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خود کو خصی کر لیتے. یہ ہم ظاہری حدیث پڑھ رہے ہیں, یہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں. اور بھائی میرے یہ ہم ظاہری حدیث پڑھ رہے ہیں. میں حدیث ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو عورت سے بیوی سے الگ رہنے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا. اور اگر آپ نے ایسا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دے دیا ہوتا نا تو ہم بھی اپنے آپ کو خصی کر لیتے. سمجھ رہے نا, خصی کرنے کا مطلب تمہارے بھائی جانتے ہیں. تو میرا اس بات سے بتانے کا مقصد ہے, اب ظاہر حدیث ہے, ظاہر حدیث ہمیں سمجھا پا رہی ہے کیا مطلب کیا ہے, بلکہ الٹا ہمیں کنفیوژن دے رہی ہے یہ کیا مطلب ہوا اس بات کا. اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب النکاح میں باب التزویج الموسر الذی معه القرآن والاسلام,
اس کے تحت حدیث نمبر 5071 ذکر کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں ہماری، اس لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے سختی سے منع فرما دیا۔ اب سمجھو پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مجرد زندگی گزارتے گزارتے ہجرت کے دوران انتقال کر گئے، کنوارے زندگی گزارتے گزارتے ہجرت کے دوران وہ انتقال کر گئے، اور لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یعنی کہ اسلام جو ہے وہ مجرد رہنے کو بھی برداشت کرتا ہے، کہ اگر ایک آدمی میں نکاح کرنے کے لیے ہر قسم کی صلاحیت اور طاقت موجود ہونے کے باوجود وہ اگر نکاح نہ کرنا چاہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ نہ کرے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون ہے؟ مسلمانوں کے کمانڈر ہے نا، مجاہد ہے نا، سپاہی ہے نا، اور جہاد کے میدانوں کے اندر کیفیت کیا ہوتی تھی کہ یہودی عیسائی ان پر اپنی عورتیں پیش کیا کرتے تھے، ان کو ان کے ضمیر سے ہٹانے کے لیے، ان کو خریدنے کے لیے ان پر ان کی اپنی عورتیں تک پیش کیا کرتے تھے، اور کیفیت ہوتی تھی 6 8 مہینے یہ یعنی اپنے علاقوں سے باہر اپنی بیویوں سے دور ہوتے تھے۔ تو انہیں اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے فوج میں سے کوئی بہلا پھسلا کر نکال لیا نہ جائے، کوئی لالچ اور یہ عورتوں کے جھانسے میں آ کے کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ تو اب یعنی کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ والے واقعے کے اوپر پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بات کی کہ اگر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ کوئی حکم دیا ہوتا نا تو سب سے پہلے تو ہم خصی ہوتے نا، تاکہ جہاد میں ہمارا دماغ لگا رہے، ہمارا دماغ کسی اور طرف جائے نہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو بالکل وضاحت سے کہا کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم خود کو خصی کر لیتے ہیں تاکہ ہماری توجہ کسی اور طرف جائے نہیں، بس ہماری توجہ مکمل طور پہ جہاد کے میدانوں میں لگی رہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ میرے بھائی بات سمجھ، آپ ظاہری حدیث سے معنی اخذ کر سکتے، ظاہری حدیث سے جب تک آپ اس کے تمام طرق، اس کی تمام اسانید، اس کے تمام متون کی طرف توجہ نہ کریں، اور اگر بالفرض آپ نے توجہ کی، آپ پھر بھی صحیح بات تک نہیں پہنچ پائے، تب بھی یہ وہ حدیث ہے جو آپ کو جھنجھوڑے گی، یہ وہ واقعہ ہے جو آپ کو جھنجھوڑے گا کہ ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے کہ آخر یہ واقعہ کیا ہے، آخر یہ بات کیا ہے۔ آپ کو اگر اس بات کا پتہ نہیں لگتا تو لازمی سی بات ہے آگے آپ کو باقاعدہ نقصان ہو سکتا ہے، آگے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ میں ایسا گروہ پیدا ہو سکتا ہے جو صوفیوں کی طرح مجرد زندگی گزارے اور اس حدیث کو دلیل بنا لے۔ بھائی میرے، آپ کے اندر ایسا گروہ پیدا ہو سکتا ہے جو خود کو چھکا ہجڑا بنا لے۔ ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایسے باقاعدہ حیدرآباد کے اندر ایک گروہ پورا پکڑا گیا تھا، پولیس نے ایک گروہ پکڑا تھا جو باقاعدہ لوگوں کو ہجڑا بنانے کی طرف ذہن سازی کرتا تھا، اور جواز ان روایتوں سے نکل سکتا ہے، جواز ان روایتوں سے باقاعدہ نکل سکتا ہے، لیکن ان کا پس منظر وہ نہیں ہے جو اس سے جواز نکالا جائے گا اگر ہم ان کے پس منظر کے پیچھے نہ جائیں۔ پھر اسی طرح اسی صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر امام بخاری نے باب قائم کیا، باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخرا، اس کے تحت حدیث نمبر 5118 ہے۔ بھائی میرے توجہ کیجیے گا، حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، کون میرے بھائی؟ حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب۔ حسن بن محمد کون ہے؟ محمد بن حنفیہ کے بیٹے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، علی بن ابی طالب کے پوتے ہیں۔ اور یار توجہ ہی نہیں کر رہا ہوں۔ اب بھائی اہل سنت ہونے والے جتنے ہمارے ہاں نیم رافضی ہیں نا، مرزا کے مقلدین، ان کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ روایت۔ حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہم تینوں حضرات نے بیان کیا کہ ہم ایک لشکر میں تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا تمہیں متع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے تم نکاح متع کر سکتے ہو، تمہیں متع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لہذا تم نکاح متع کر سکتے ہو۔ یہ ہے ظاہر حدیث، سیدھی حدیث ہے۔ ایک ہی روایت میں بیان کرنے والے 3 حضرات ہیں،
محمد بن انفیہ ہیں، سلمہ بن اقوہ ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. تینوں کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم ایک غزوے میں جہاد میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح متعہ کی اجازت دی، کہا کہ تمہارے لیے حکم آیا. ظاہر حدیث یہ ہے. اب ظاہر حدیث سے آپ فیصلہ کریں. آپ کے مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے متعہ کا مسئلہ پہلے تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا. اب ظاہر حدیث تو یہی ہے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. دیکھو ظاہر حدیث کھولو، اسلام 360 یہی نکلے گا. کیا کرو گے؟ تحقیق کرو گے، علماء سے رجوع کرو گے، مرزا جی کو ای میل کرو گے؟ کرو. حاصل جواب کیا ہے؟ حاصل جواب بتاتے ہیں آپ کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 5115 ذکر کی ہے کہ حسن بن محمد بن علی، نام ذہن میں رہا؟ نام ذہن میں رہا یا نہیں؟ میں نے اسی لیے کہا تھا نام ذہن میں رکھنا. حسن بن محمد بن علی. محمد بن علی کون ہے؟ محمد بن انفیہ. اور حسن کون ہے؟ ان کے بیٹے. علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نہیں، علی رضی اللہ عنہ کے پوتے. وہی حسن بن محمد بن علی جن کی وہ روایت جو بھی ہم نے پہلے پڑھی. حسن بن محمد بن علی، ان کے بھائی عبداللہ بن محمد، دونوں نے خبر دی. دونوں بھائیوں نے خبر دی. دونوں اہل بیت، دونوں ٹھوک بجا کے اہل بیت خبر دی. کس سے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کون بیان کرتا ہے اس حکم کو؟ علی بن ابی طالب. پہلے امام، 12 کے پہلے امام. کہ عبداللہ بن عباس سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع، نکاح متع اور پالتو گدھے کے گوشت سے غزوہ خیبر کے زمانے میں منع فرما دیا تھا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع اور پالتو گدھے کے گوشت سے غزوہ خیبر میں منع فرما دیا تھا. اب دیکھو ذرا سمجھو بات کو. وہ جب ہم نے حدیث پڑھی، ظاہری طور پہ اس سے کیا پتہ لگا کہ نکاح متع کی حکم ملا ہے. لیکن اگر اگلی حدیث نہ ہو جس سے وضاحت ہوئی کہ پہلے یہ حکم تھا، بعد میں غزوہ خیبر کے ایام میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حدیث تک اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو ہم تو متع کے جواز کے قائل بن جائیں گے نا. سمجھو بات یا نہیں سمجھے؟ ظاہر حدیث سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی بنیاد کے اوپر نہیں جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری کتاب المحاربین ہے. کتاب المحاربین میں باب من ادب اہلہ او غیرہ دون السلطان، اس کے تحت حدیث نمبر 6844 ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو رکنا پڑا جبکہ یہاں پانی بھی نہیں ہے. چنانچہ وہ مجھ سے سخت ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے میرے پیٹ پر مارنے لگے، مگر میں نے اپنے جسم میں کسی قسم کی کوئی حرکت اس لیے نہیں ہونے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. پھر اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت نازل کی. پڑھا پورا؟ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، سنو توجہ سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو رکنا پڑا جبکہ یہاں پانی بھی نہیں ہے. چنانچہ وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے میرے پیٹ پر مارنے لگے. میں نے اپنے جسم میں کسی قسم کی کوئی حرکت اس لیے نہیں ہونے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری ران پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے اور اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی. کیا ہوا ہے؟ ابو بکر عائشہ کو کیوں مار رہے ہیں؟ پتہ لگ رہا ہے حدیث سے؟ ہمیں پتہ لگ رہا ہے ہمیں حدیث سے کون سی جگہ ہے یہ کہ جہاں پر ابو بکر بغیر اجازت لیے خود ہی آ گئے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخلے کی تو سورہ احزاب میں منع ہے نا، بغیر اجازت داخلے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی بھی گھر میں داخلے کا منع ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے جہاں ابو بکر خود ہی آ گئے اور ابو بکر عائشہ کو مار رہے ہیں؟ زندگی میں عائشہ کو انگلی ٹچ نہیں کی، ابو بکر مار رہے ہیں. کیا ہوا؟ یہ باپ ہے نا ابو بکر عائشہ کے. ابو بکر عائشہ کے کون ہے؟ باپ ہے.
لیکن زندگی میں کبھی اپنی بیٹی کو انگلی ٹچ نہیں کیا, آج مار رہے ہیں بیٹی کو پیٹ میں. ایسا کیا ہوا ہے یہاں پر؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. اب ظاہر حدیث پڑھ رہے ہیں ہم, آپ ظاہر حدیث سے کوئی مطلب نکال سکتے ہیں کہ معنی مفہوم اخذ کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا کریں گے؟ اس کے دوسری سندیں, دوسرے طرق, دوسرے متون کی طرف توجہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا اگر آپ کو نہیں ملتے علماء سے رجوع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یقین کر لو علی اور معاویہ کے مسئلے میں بھی یہی بات ہے. آپ نے بخاری مسلم دیکھ کے کہ نہیں, یہ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو جان بوجھ کے. کر لو فیصلے. نہیں ہوتے ایسے فیصلے, نہیں نکل سکتے معنی مفہوم ایسے میرے بھائی. علی معاویہ کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. اللہ کی قسم, تمہیں جب کوئی صحابہ کی تنقیص کے پہلو پر روایتیں بیان کر رہا ہوتا ہے, اس وقت وہ تمہاری اسی قسم کی لا علمی کا تو وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اسے پتا ہے نہ ہی یہ آدمی تحقیق کرے گا, نہ ہی دیگر اسانید, دیگر متون کی طرف توجہ کرے گا. آپ سمجھیں, یہی صحیح بخاری, اسی صحیح بخاری کے اندر یہ کتاب التیمم, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التیمم میں یہ جو آیت ہے وقول اللہ عز وجل فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری حدیث نمبر 325 لے کر آئے ہیں کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جو کہ غزوہ بنی مستلق 6 ہجری کے اندر پیش آیا. جب ہم ذات الجیش کے مقام پر پہنچے تو وہاں میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا, جو میں نے اپنی بہن اسما سے عاریتن لیا تھا, یعنی پہننے کے لیے مانگ کر لیا تھا کہ واپس دے دوں گی, یعنی امانت تھی میرے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں ٹھہر گئے کیونکہ وہ ایک امانت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے. وہاں کیفیت یہ تھی کہ پانی نہیں تھا, ذات الجیش کے مقام پر پانی نہیں تھا. آخر سب لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم نے دیکھا جو عائشہ نے کیا, تم نے دیکھا جو عائشہ نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو اٹکا کر رکھا اور یہاں پانی بھی نہیں ملتا, نہ ان کے ساتھ کوئی پانی ہے, یعنی کہ کوئی پانی کی چیز ہے. بھائی وضو وغیرہ کا مسئلہ, نماز کا وقت آ گیا ہے, کیا کریں؟ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو اٹکا دیا اور یہاں پانی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ کوئی پانی استعمال کا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر نے مجھ پر غصہ کیا اور جو اللہ کو منظور تھا وہ انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میرے پیٹ پر مارنے لگے. میں تڑپی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا, اس لیے میں نے اپنے جسم کو حرکت نہ ہونے دی. جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے لیکن پانی نہ تھا. تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری, لوگوں نے تیمم کر لیا. اس وقت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر کے گھرانے والوں, یہ تمہاری طرف سے کوئی پہلی برکت ہم لوگوں کو نہیں ملی ہے, یہ تمہاری طرف سے کوئی پہلی برکت ہم لوگوں کو نہیں ملی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو نیچے ہی اس کے ہار پڑا ہوا تھا. یہ ہے پورا واقعہ, اور اس پورے واقعے سے جہاں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہاں حضرت عائشہ کی فضیلت, ابو بکر کے گھرانے والوں کی فضیلت, کہ کیسے ان کی فضیلت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے کئی مقامات پہ دین کے مسئلوں کو آسان کیا ہے. بہرحال میں صرف ایک نقطہ جو بتانا چاہ رہا ہوں, اب آپ وہ کتاب المحاربین کی روایت کو اگر سامنے رکھتے ہو, آپ کو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کیا ہے, کیا بات ہوئی ہے. عائشہ کو ابو بکر مار رہے ہیں, کیا ہو گیا ایسا؟ اور اصل بات جب ہم یہ روایت صحیح بخاری ہی میں کتاب التیمم میں جب ہم نے دیکھا تو اصل بات ہمارے سامنے آتی ہے. میرے بھائی کسی ایک روایت کو یہ سرسری سے میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر رہا ہوں, میں آیتوں کا میں نے خود کر لوں گا, میں حدیثوں کو خود دیکھ لوں گا, میں اسلام 360 پڑھ رہا ہوں, میں نے اپنے پاس کتابیں خرید لی ہیں, میں کتابوں میں سے نکال لیتا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے بنو امیہ کے گورنروں نے کیا کرا ہے, میں نے خود دیکھا ہے معاویہ کیا کرتے تھے, میں نے خود دیکھا ہے سب صاحب. بر رہنے دے, تو نے دیکھا نہیں ہے, وہ رسیاں ہیں جو تجھے سانپ دکھائی جا رہی ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, ہم سمجھیں گے. اور سنیں ذرا, یہ پہلے دو مسئلوں سے تھوڑا سا اور مشکل مسئلہ ہے, لیکن اگر ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ بڑا کام آنے والا معاملہ ہے. سنو ذرا بات کو. الفاظ, ایک زمانہ ہم پر گزرا ہے
اس وقت جب ہم میں تقلید کا بخار صرف 100% کے قریب تھا، وہ 100 تھا تقلید کا بخار، ہم میں 100 تھا. 100 بخار کے اندر ہے نا، ہم اس وقت میں یہ کہا کرتے تھے وہ نہیں قرآن اور حدیث میں بال صاحب باریک ہیں اور کئی معنی ہوتے ہیں آیتوں کے، ہر آدمی تھوڑی سمجھ سکتا ہے اور یہ علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. وہاں بالکل تحقیق سے عاری ہو کے اور محض اپنے فرقے کے عالم کی اندھی لنگڑی لولی تقلید میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. ایک زمانہ وہ تھا. پھر جدید زمانہ آیا. جدید زمانے کے مقلدین وہ پیدا ہوئے کہ جن کا تقلید کا بخار 101 پر پہنچ گیا ہے اور 103 پہ ان کی میتیں اٹھ جاتی ہیں. 103 پہ ان کی میتیں اٹھ جاتی ہیں، ان کے ایمان کی لاشیں اٹھتی ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا، یہ جدید دور کے مقلدین کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے لیے سوشل میڈیا، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے کیے ہوئے معنی جو نا وہ دلیل ہوتے ہیں، وہ تحقیق ہوتی ہے. اصل میں یہ پہلے والوں سے زیادہ اندھے واقع ہوئے ہیں. وہ کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ یہ بات، یہ وسوسہ پھیلاتے ہوئے کہ ایک لفظ کے 4 5 معنی ہوتے ہیں، وہ آخر کار جا کے علماء سے تو رجوع کر لیا کرتے تھے. یہ وہ اندھے بہرے لنگڑے مقلد ہیں کہ جو گوگل سے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ فلانے انجینئر صاحب اور فلانے میکینک صاحب اور فلانے وہ آتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ دین کا معنی مفہوم کیا ہے. سنو ذرا بات کو. ایک زمانہ تھا اور آج بھی ہے، ظاہری معنوں کی برکت آپ کو بتاتا ہوں، ظاہری معنوں سے کیسے کیسے فیض آدمی حاصل کرتے ہیں. سنیں ذرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، مصباح اللغات کا صفحہ نمبر 448 ہے. اب اس میں لفظ صلی، جس سے لفظ صلاتن بنتا ہے، صلی صلاتن کے معنی انہوں نے لکھے ہیں دعا کرنا، نماز پڑھنا، جبکہ یہ منسوب ہو کہ صلی اللہ علیہ، یہ منسوب اللہ کی طرف تو معنی ہوتا ہے برکت دینا. یعنی کہ جب یہ لفظ صلات اللہ کی طرف منسوب ہو تو معنی ہوتے ہیں کہ اللہ برکت دیتا ہے. اچھا، پھر تسلیبۃ الفرس، جب یہی لفظ تسلیبۃ الفرس گھوڑے کے ساتھ بولا جاتا ہے تو گھوڑ دوڑ کی ریس کے اندر پہلے نمبر پر آنا. لفظ صلات، لفظ صلات، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. صلات قائم کرو، صلات قائم کرو. معنی کیا ہوں گے؟ اب تحقیق کرتے ہیں تو صلات کے تو یہ 2 معنی آپ نے یہاں کیسے فٹ کیے؟ صلات کا معنی تو ریس لگانے کے بھی ہے نا. آپ نے صلات کے یہ معنی یہاں کیسے کیے ہیں؟ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ میں لکھا ہوا پاتا ہوں، میں نے ترجمہ قرآن میں لکھا ہوا پایا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے صلات کے معنی نماز کیے ہیں؟ دلیل ہے؟ ہاں، اس کی دلیل ہے احادیث، اس کی دلیل ہے علماء کا فہم، اس کی دلیل ہے امت کا اجماع. کیا ایسی بات ہے کہ آپ نے علی اور معاویہ کے مسئلے پہ امت کا اجماع، علماء کا فہم نہیں لیا؟ آپ نے جمل اور صفین اور کربلا کے مسئلے میں آپ نے وہ فہم نہیں لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقلد بھی مرضی کے ہیں. اس مسئلے پہ کسی کی تقلید تو اس مسئلے پہ کسی کی تقلید. مقلد بھی آپ مرضی کے ہیں، آپ اس مرضی پہ اس کی تقلید، اس مرضی پہ اپنے پلے آپ کے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنی خواہش کے پیروکار ہیں. صلات کے یہ معنی اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ آپ سمجھیں صلات کے معنی اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں. وہ ایسے کہ جب ہم مثال کے طور پہ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 56 دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یصلون، اس میں لفظ صلات موجود ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فعل صلات کرتے ہیں. اب وہ صلات کیا ہے؟ ہم نے جو لغت میں اس کے معنی دیکھے ہیں وہ ہیں دعا کرنا، جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو برکت. وہ گھوڑے کی ریس میں استعمال ہوتا ہے، اول نمبر پہ آنے والے گھوڑے کو تسلیبۃ الفرس بھی کہا جاتا ہے، پڑھا ہم نے. اب یہ معنی چلو آپ نے اقیم الصلاۃ میں کیسے کرنے ہیں؟ دعا، نماز ہو نہیں رہے، وہ آپ نے وہی امت کا اجماع دلیل لیا. آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، دلائل اس کے الگ ہیں، حدیث وغیرہ ہیں. اس کے معنی آپ دعا نہیں کر سکتے کیونکہ ورکعوا مع الراکعین کے معنی کیا کرو گے؟
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو گے معنی کیا کرو گے اگر آپ اس کے معنی دعا کر لو تو. لیکن مسئلہ تو سب سے زیادہ یہاں ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی میں اب آپ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوب سلام اور یہ صلاۃ والا فعل کرو. اب وہ جو ایمان والے ہیں وہ یہ صلاۃ والا فعل کیسے کریں گے؟ کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، سورہ نحل میں اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ کو میری یاد کے لیے قائم کرو. اب اسی صلاۃ کا انتساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہا ہے. آپ اگر صرف سرسری معنوں سے فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ نے معنی لکھا ہوا دیکھا اور آپ سمجھے میری تحقیق پوری ہو گئی، تو آپ کی تحقیق نہیں، آپ کی تحقیق میں تو ہم نے بہت سارے بل نکال دینے. یہی صلاۃ اللہ کی طرف منسوب ہو رہا ہے اقیم الصلاۃ للذکری، بلکہ خاص ہو رہا ہے میری یاد کے لیے صلاۃ کو قائم کرو. تو جب یہ اللہ کی یاد کے لیے صلاۃ قائم ہوگا تو پھر یہ غیر اللہ کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دوسرے مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی ہے، اے ایمان والوں اس صلاۃ کو فرشتے اللہ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم خوب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ کا فعل کرو. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس آیت میں معنی کیا ہے، اس سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں اس کے معنی درود و سلام. اس کے معنی کیا ہے؟ وہی درود و سلام معنی آپ نے کیسے کیے بھائی؟ درود و سلام معنی آپ نے کیسے کیا؟ آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ سنو ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، یہ سنن ترمذی کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 489. امام ترمذی نے باب قائم کیا کتاب الصیام، اس کے تحت باب فی اجابت الصائم الدعوہ، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 784. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فإن کان صائما فلیصلی. اب بھائی میرے توجہ کریں، فرمایا جب تمہیں کوئی شخص کھانے کی دعوت دے تو چاہیے کہ قبول کرے، چاہیے کہ قبول کرے. وَإِن كَانَ صَائِمًا، پھر اگر روزے دار ہو فَلْيُصَلِّ، پر کیا کرے؟ فَلْيُصَلِّ، اس کے لیے صلاۃ کرے. یار سنو ذرا بات کو، یہیں پہ لفظ موجود ہے یعنی الدعا، اور سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ وہ صلاۃ لفظ اس کے حقیقی معنی، وہ صلاۃ لفظ جو قرآن میں اقیم الصلاۃ میں آیا، وہ صلاۃ لفظ جو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی کے اندر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک حدیث میں بتایا کہ اس صلاۃ کے معنی کیا ہے. سمجھے ہو بات کا مطلب یا نہیں؟ تحقیق اس بلا کا نام نہیں ہے کہ آپ نے محض لکھا ہوا دیکھا اور آپ نے کہا جی میری تحقیق ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. یہ خود دیکھا ہے ایسے بھی مسئلہ حل ہوتا نہیں ہوتا. بعض مرتبہ میرے بھائی اس دیکھنے کی بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ آیا جو آپ نے دیکھا وہ صحیح دیکھا ہے یا غلط دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کتاب الحیض ہے. یہ کتاب الحیض میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا باب مباشرت الحائض، حائضہ عورت سے مباشرت کا بیان. سنیں ذرا بات کو نا، ہم اردو خواں لوگ بھی نہیں ہیں. یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، یہاں سے یقین کر. اتنے کام کی بات ہے نا جس کی قدر نہیں. ہم اردو خواں لوگ بھی نہیں ہیں، ہمیں اردو بھی صحیح بولنا آتی، ہمیں اردو نہ صحیح بولنا آتی ہے، نہ اردو صحیح پڑھنا آتی ہے، نہ اردو زبان کے معنی مفہوم کو ہم جانتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اور پھر جو زبان عربی ہے، پھر جو زبان عربی ہے جس کا ترجمہ ہو رہا ہے، ہم اس عربی زبان سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا واقف ہوں، سوائے ہمارے ان بھائیوں کے جو عربی پڑھنے کا بھی ذوق رکھتے ہیں، جو اردو پڑھنے کا بھی ذوق رکھتے ہیں، جو علماء سے رجوع کرتے ہیں، جو باقاعدہ باریکیوں سے تحقیق کرتے ہیں. سنو ذرا بات کو، ہماری اردو زبان میں لفظ مباشرت بیوی سے ہم بستری کا معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بھائی میرے پیارے آپ میری بات پہ توجہ کریں. لفظ مباشرت ہماری اردو میں بیوی سے ہم بستری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ سمجھیں، عربی زبان میں موجود ایک لفظ کا ترجمہ آپ جب اردو میں کریں گے، عربی سنو ذرا بات کو، لفظ ترجمہ جو ہے نا، لفظ ترجمہ
یہ خود عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نشانے پہ پتھر مارنا. لفظ رجم سمجھتا ہے کہ جس کے معنی ہوتا ہے نشانے پر پتھر مارنا. اور ترجمہ لفظ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ جو زبان کا جو لفظ ہے نا اس کو آپ دوسری زبان میں جب بیان کرو تو اس کا قائم مقام لفظ لے کر آؤ جو اس کی مراد کو سمجھائے. اس کا قائم مقام لفظ لے کر آؤ جو اس لفظ کی مراد کو سمجھائے. جیسے مثال کے طور پہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، تو میں نہیں جانتا کو میں نہیں جانتا کو میں نو کے پروناؤنسیشن کو سمجھتے ہوئے ذکر کروں گا. آئی ڈونٹ نو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں اردو میں جو لفظ لے کر آؤں گا وہ لے کر آؤں گا کہ جو اس کا قائم مقام ہو، جو اس کو سمجھا سکتا ہو. آئی ڈونٹ نو کے دو فہم ہیں، مجھے پتا نہیں اور میں نہیں جانتا. آئی ڈونٹ نو کے دو فہم ہیں، مجھے پتا نہیں اور میں نہیں جانتا. یہ دو علیحدہ بات ہے. ایک پتہ پوچھا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی آئی ڈونٹ نو ہی استعمال کر رہا ہے، اور ایک کسی چیز کے علم یا کوئی سوال کا جواب پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہتا میں نہیں جانتا. جملہ ایک ہی ہے، فہم کیا ہے اس کا وہ ایک علیحدہ بات ہے. فہم اس کا کیا ہے وہ ایک علیحدہ بات. یہ فہم یا تو آپ کو گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہو جب پتہ لگ سکتا ہے، یہ فہم جب گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہو یا تو جب پتہ لگ سکتا ہے، اور یہ فہم آپ کو جب پتہ لگ سکتا ہے جب آپ کلام کے ہر قسم کے محاورات، ہر قسم کے الفاظوں کے معنی کو جانتے سمجھتے ہو، آپ کو اتنا زبان پہ عبور ہو. باریک بات تو ہے مگر زندگی بھر کام آنے والی بات ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کریں. یہ صحیح بخاری کتاب الحیض میں امام بخاری نے باب قائم کیا، باب و مباشرت الحائض کے تحت. حدیث نمبر ہے 295. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشر امرأۃ من نسائہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ مباشرت کرنا چاہتے. اب دیکھو لفظ یباشرو کا میں اردو میں معنی نہیں کر رہا ہوں، لفظ عربی کا میں اسے جب اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں تو میں لفظ یباشرو اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کی جگہ میں اردو میں ہی لفظ جو مستعمل ہے مباشرت، میں نے وہ ترجمے میں ذکر کر دیا ہے، میں نے وہ ترجمے میں کرتے ہوئے ذکر کر دیا ہے. اب جو مباشرت لفظ کو خال خال سننے سمجھنے والا یا جو مباشرت لفظ کو جانتا ہے، وہ دونوں ہی صورتوں میں وہ اس سے مراد کیا لے گا؟ سنو اب توجہ سے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یباشر امرأۃ من نسائہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کا ارادہ رکھتے، امرہا حکم دیتے، فاتزرت وہی حائض، تو وہ ازار باندھ لیتی جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی. وہ اپنے یعنی کپڑوں کے ساتھ علیحدہ سے بھی کپڑا علیحدہ سے بھی باندھتی حیض کے لیے، تاکہ حیض کا کپڑے پر داغ نہ آئے، کسی اور کو نہ لگے. جیسے آج ہمارے یہاں بھی حیض کے لیے علیحدہ کپڑا پہنا جاتا ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کیا رکھتے ہیں این یباشر، تو حکم دیتے اپنی بیویوں کو کیا کرتی، وہ علیحدہ سے کپڑا بھی یعنی حیض کے لیے باندھ لیتی. اب ظاہری حدیث ہے. اب میں آپ کو سنو اسلام 360 والے، اور سنو بھائی توجہ سے، اسلام 360 والے اور محمد علی مرزا کے پسندیدہ دونوں حضرات کا ترجمہ بتاتا ہوں. جو بخاری مسلم کا ترجمہ جو یہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں نا، وحید الزماں کا کیا ہوا ترجمہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. سنو بھائی توجہ سے، یہ میرے ہاتھ میں وحید الزماں کا کیا ہوا ترجمہ ہے، تیسیر الباری صحیح بخاری کا. اس کے تحت یہ حدیث ہے کہ ام المومن میمونہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں میں کسی بیوی سے حیض کی حالت میں مباشرت کرنا چاہتے
حیض کی حالت میں مباشرت کرنا چاہتے تو اس کو حکم دیتے وہ اظہار باندھ لیتی. اب بتاؤ میرے پیارے، ظاہری طور پر اس حدیث سے نتیجہ کیا نکل کر آ رہا ہے جو ہم اپنی اردو میں سمجھ لیتے ہیں کہ مباشرت کے معنی خدا نہ خواستہ مجامعت یعنی ہم بستری ہیں. اور اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ خدا نہ خواستہ حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حائضہ بیویوں کے ساتھ نعوذ باللہ، جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہوا اذن فاعتزلوا النساء، آپ کہو یہ گندگی ہے، اپنی عورتوں سے دور رہو. ان ایام میں اپنی عورتوں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ میمونہ تو کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مباشرت کرتے تھے. اب مباشرت کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ظاہری میں کہوں کہ جی ظاہری جنا یعنی کہ میں لوں گا جو مراد میں نے پڑھ لیا، یہ میری تحقیق ہے، میں نے خود پڑھا ہے، یہی لکھا ہوا ہے، یہ بھائی تو سما کا ترجمہ میں نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے پڑھا ہے. ابھی میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 93 کے اوپر لکھتے ہیں، المباشرۃ، اس لفظ کے اصل معنی تو ایک کی جلد کو دوسرے کی جلد کے ساتھ ملانے کے ہیں. ایک کی جلد کو دوسرے کی جلد کے ساتھ ملانے کے ہیں، مگر کنایتاً عورت سے مجامعت کرنے کے معنوں میں اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. اصل معنی اس کے یہ نہیں ہے، لیکن عرف میں اس کے معنی مجامعت سے یعنی ہم بستری سے کر لیے جاتے ہیں. اب وہ اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ اس کی دلیل دے رہے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، کہ جب تم حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت، بھائی ہوش میں آؤ، ہوش میں. قرآن کی آیت سے وہ دلیل بتا رہے ہیں کہ دیکھو لفظ کے اصل معنی تو ملاقات کرنے کے ہیں، صرف ملاقات، مل کے بیٹھنے کے ہیں، لیکن کنایتاً اس کے معنی مجامعت سے کر لیے جاتے ہیں. اب وہ جو معنی اس کے مجامعت سے کر لیے جاتے ہیں اس کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی عورتوں سے مباشرت. اب یہاں مباشرت کس معنوں میں ہے؟ جیسے کہ صحیح بخاری کی کتاب المساجد کے اندر حدیث ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں حالت اعتکاف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کے اندر ملنے کے لیے گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ساتھ ضروریات گھریلو کی ضروریات کے حوالے سے آپ نے مجھ سے بیٹھ کے بات کری. جب میں واپس جانے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، دو صحابی اس وقت مسجد کے اندر آ رہے تھے، جیسے یہ دیکھا فوراً لوٹ کر جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ان کا رکو ادھر آؤ. وہ قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیوی صفیہ ہیں، پردے میں تھی نا، یہ میری بیوی صفیہ ہیں. تو نبی وہ صحابہ کہنے لگے رسول اللہ کی پناہ ہے، مطلب ہم آپ پہ شک تھوڑی کر رہے ہیں، ہم آپ پہ شک کریں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون، مطلب فسفسا ڈالے وہ کوئی تمہیں، اس لیے میں خبردار کر رہا ہوں کہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ کون ہے؟ میری بیوی صفیہ ہیں. دیکھو اس حدیث سے کیا پتہ لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے مسجد میں اعتکاف میں ملاقات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ملاقات. تو جو مباشرت کا لفظ آ رہا ہے یہاں، مباشرت کا لفظ اس آیت میں مباشرت لفظی معنوں میں نہیں آ رہا، وہی کنائی معنوں میں آ رہا ہے کہ اس سے مراد مجامعت ہے، کہ حالت اعتکاف میں بیویوں سے ہم بستری نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوا کہ قرآن کی اس آیت میں جو لفظ مباشرت آ رہا ہے مراد وہاں کیا ہے؟ مجامعت. سمجھ گئے؟ اب آگے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، سورہ بقرہ آیت نمبر 27، کہ وہ جو اللہ رب العزت، وہ جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی، یعنی کہ وہ اعتکاف سحری والی، اس میں سحری کا مسئلہ سیاہ سفید ڈورے والا، اسی کے اندر یہ ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی کہ نبی صلی اللہ، یعنی کہ روزے کے ایام میں نہ دنوں میں اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے نہ رات میں جاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے حکم اتارا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس جایا کرو. اب آیت سے کیا پتہ لگا کہ یہاں پہ مباشرت کن معنوں میں ہے؟ مجامعت کے معنوں میں. یہاں تک بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 'وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ'، 'وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ'، 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 '
یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، یہ مسند احمد کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 300 حدیث نمبر 22,235 ہے، توجہ سنیے گا۔ نعیم بن ہلال رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک نے اپنے والد کے زیر سایہ پرورش میں تھے، وہ محلے کی ایک خادمہ کے ساتھ ملوث پائے گئے تو میرے والد نے ان سے کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بتاؤ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعا کر دیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید ان کے لیے کوئی رستہ نکل آئے۔ چنانچہ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں، اس لیے مجھ پر سزا جاری کیجیے جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیرا، 4 مرتبہ اسی طرح ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم نے 4 مرتبہ اس کا اقرار کیا ہے، یہ بتاؤ کس کے ساتھ یہ گناہ کیا ہے؟ ماعز نے کہا فلاں عورت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ لیٹے تھے؟ توجہ سنو توجہ سے، کیا تم اس کے ساتھ لیٹے تھے؟ ماعز نے کہا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ جسم سے جسم ملایا تھا؟ بھائی میرے پیارے، کیا تم نے اس کے ساتھ جسم سے جسم ملایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ماعز نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ مجامعت کی تھی؟ کیا تم نے اس کے ساتھ مجامعت کی تھی؟ ماعز نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کے رجم کر دو، اسے لے جا کے۔ اب میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کے آگے، سنو توجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حل باشرتہا۔ اب بھائی میرے یار سو گئے اللہ کی قسم، حل باشرتہا، کیا تو نے اس کے ساتھ مباشرت کی؟ کیا تو نے اس کے ساتھ؟ کالا نام، انہوں نے کہا جی ہاں۔ کالا فرمایا حل جامعتہا، کیا تو نے اس کے ساتھ مجامعت کی؟ آئی سمجھ میں بات؟ مباشرت کے ہر جگہ معنی مجامعت نہیں ہوتے جب تک وہ فہم وہ معنی مراد نہ ہو، ورنہ اصل میں معنی صرف مل بیٹھنے کے ہیں، اصل میں یہ معنی نہیں ہیں۔ دیکھو پوری بات دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل زاجاتہا، کیا تو اس کے ساتھ لیٹا تھا؟ کالا نام۔ کالا حل باشرتہا، کیا تو نے اس کے ساتھ مباشرت کی؟ کیا حضرت بالکل۔ فرمایا حل جامعتہا، کیا تو نے اس کے ساتھ مجامعت کی؟ ہر جگہ مباشرت کے معنی مجامعت نہیں ہوتے جب تک وہ معنی قائل کہنے والے کی مراد نہ ہو یا سننے والا وہ سینس بیان نہ کرے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب جو صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں ہمارے ساتھ مباشرت کرتے تھے، مراد کیا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی پلید سمجھ کے ہم سے دور نہیں رہتے تھے، آپ ہمارے پاس آتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اور اس کے لیے ہمیں یہ حکم دیتے تھے الگ سے کپڑا پہنو تاکہ ناپاکی تم پر سے ظاہر نہ ہو۔ یقین کریں میرے بھائی، اگر ہم نے اپنا یہی وتیرہ بنا کر رکھا نا کہ ہم نے ظاہری معنی دیکھ کر ہی فیصلہ خود کر لینا ہے، تو ہم نے وہ بڑی بڑی ٹھوکریں کھانی ہے کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اب ایک آخری جو نا دلیل آپ کو بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ پھر اس کے بعد یعنی آگے طویل ایک مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں یہی وحید الزما کا ترجمہ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری میں یہ باب ہے، باب اذا جامع ثم عاد ومن دار علی نسائہ فی غسل واحد، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 264۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے پاس رات اور دن کے ایک ہی وقت میں دورہ کر لیتے تھے، رات اور دن کے ایک ہی وقت میں۔ اب وحید الزما نے بریکٹ دیا ہے یہاں، اور بریکٹ دے کے یہ دورہ کر لیتے کہ آخر لکھا ہے سب سے صحبت کراتے، سب سے اور آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ اب بات سمجھے میری؟ وحید الزما نے انس بن مالک، روایت کتنی ہے؟ روایت یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائی فی ساعۃ الواحدۃ من اللیل والنہار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کبھی دن کے کسی بھی گھڑی میں آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس یعنی دورہ کر کے آتے تھے۔ دورہ
کر کے آتے تھے. وہ دورے کا معنی کیا ہوں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ بھی سمجھیں گے. لیکن وہی جو زمانہ بریکٹ کیا دیا اس کے اوپر کہ سب سے, اور آپ یقین کریں یہی اسلام 360 میں اس آیت کا ترجمہ ذکر ہوا ہے. اب اگر ایسے ہی ہم نے ترجمے پڑھ کے فیصلے کر لینے ہیں نا بھائی میرے پیارے, خدا نہ خواستہ, تو پھر آیت کا مفہوم کیا بن رہا ہے آپ دیکھو یار, یہ حدیث کا مفہوم کیا بن رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اعتراض کرنے والا شاید یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ ایک ہی دن میں اپنی ایک ہی رات یا ایک ہی دن میں اپنی 11 بیویوں سے ہم بستری کریں. یہ کون سی باتیں ہیں, یہ کون سی باتیں ہیں؟ جبکہ اب لطف کی بات آپ دیکھیں, لطف کی بات یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے. مصباح اللغات کا صفحہ نمبر 255 ہے. 255 میں دار دورن و دورانن, اس لفظ کے معنی میں وہ کہتے ہیں گھومنا چکر لگانا, گھومنا چکر لگانا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسرا ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہوں صفحہ نمبر 520 کے اوپر, طاف یطوف توفن و طوافن و توفانن بالمکان بحولہ, یعنی کہ یہ لفظ اس کے مراد کیا ہے, گھومنا چکر لگانا کسی گھر کے گرد, کسی علاقے کے گرد. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ ٹھیک ہے. لفظ دار, لفظ دارا, لفظ توفا یعنی توئیں کے ساتھ واو اور فے, وہ دونوں کا معنی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, گھومنا اور چکر لگانا ہے. اس سے مراد اصل میں یہ ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے وحید الزما کا یہ کیا ہوا ترجمہ اور بریکٹ پڑھا ہے نا, اس کے اوپر ہی دیکھیں حدیث نمبر ہے 263 کہ یہ انس بن مالک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس ہو آتے, پھر دوسرے دن احرام باندھے ہوئے خوشبو جھاڑتے رہتے. اب لفظ کیا ہے کہ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی, فیطوف علی نسائہ, آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس فیطوف طافا, اسی میں اوپر ہے. آپ دیکھو مزے کی بات, اس آدمی نے دارا کے معنی توفا سے کیے, اوپر ہی جبکہ موجود ہے روایت, اس نے اس سے معنی نہیں کیے. اب جب اس معنی اس سے نہیں کیے اور آپ نے سرسری پڑھ کے فیصلہ کر لینا, بتاؤ کتنا بڑا آدمی کو جناب اس سے دھوکہ لگ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, یہ صحیح مسلم کتاب الطلاق کے اندر حدیث نمبر 3574 ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل فکان اذا صلی العصر دارا علی نسائہ فیدنو منہن. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا. آپ جب عصر کی نماز پڑھ لیتے آپ اپنی بیویوں کے گھر چکر لگاتے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرتے. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا ذکر کر رہے ہیں نعوذ باللہ, اور یہ آدمی اس کو مجامعت کے معنوں میں لے رہا ہے. وہ آپ کی معاشرت بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مصروف ترین شخص ہونے کے بعد بھی, 11 بیویاں رکھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھلے چاہے رات میں چکر ضرور لگاتے تھے, تمام بیویوں کے گھر کے مسائل معاملات دیکھ کر آتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کو لٹکا کے رکھا ہوتا تھا. دیکھو کیا حدیث تھی, اس کے ایک بریکٹ لگانے سے اس کے کیا معنی مفہوم بن گئے. اور اسلام 360 والے نے بھی اس بریکٹ کو جوں کا توں ایسے ہی لگا دیا ہے. میرے بھائی آپ بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو میرا اصل میں اس تفصیل سے جو بتانے کا بنیادی مقصد ہے, چلو آخری آپ کو ایک میں روایت اور پڑھ کے بتاتا ہوں, سنیں. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بعد ہوتا ہے انتقال. کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس کے بعد ہوتا ہے انتقال. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے.
مصباح اللغات کا اس صفحہ نمبر 146 ہے، اس میں لفظ کے معنی ہر رشا، ہر رشا، وہ کہتے ہیں ہر رشا بین القوم و بین الکلاب و سبائے، یعنی یہ لفظ جب کسی قوم کے درمیان وقوع پذیر ہو، دو آدمیوں کے درمیان وقوع پذیر ہو، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانا، ایک کو دوسرے کے خلاف اکسانا، ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانا، ایک کو دوسرے کے خلاف اکسانا، اس کے اور کوئی معنی بنتے، اس کے اور کوئی معنی بظاہر نہیں بنتے۔ اب آپ میری بات سمجھیے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ سنیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر حدیث نمبر ہے باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2846 کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے قربانی کے جانور لے کر وہ تشریف لے کر آئے، اور یہ ایام تھے حج کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج پر تھے، حضرت فاطمہ بھی حج پر تھیں، حضرت علی بھی حج پر تھے، اس طرح کہ وہ آپ جو نا اپنی ہدیہ لے کر آئے تھے، قربانی کے جانور لے کر آئے تھے۔ تو جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ بھی ان لوگوں میں سے تھیں کہ جو احرام کو ختم کر چکی تھیں، انہوں نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تو اور آنکھوں میں سرما بھی لگایا ہوا تھا۔ سیدنا علی نے اس پر اعتراض کیا، اس پر حضرت فاطمہ نے کہا میرے والد نے مجھے حکم دیا تھا۔ حضرت علی عراق میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت فاطمہ کے احرام کھولنے کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور حضرت فاطمہ نے جو مجھے بتایا تھا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ نے اپنے اعتراض کا ذکر کیا اور آپ سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا، اس نے سچ کہا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ یعنی کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ یعنی کہ عمرہ کر لے، وہ احرام کھول دے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت علی کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ آپ وہاں آتے ہیں، اب جو عربی لفظ ہے وہ عربی لفظ یہ، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کس نیت سے آتے ہیں؟ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرشن، محرشن علی فاطمہ تھا، محرشن علی فاطمہ تھا۔ اب ہم نے ہر رشا کے معنی کیا پڑھے ہیں؟ ایک کو دوسرے سے بھڑکانا، ایک کو دوسرے سے بھڑکانا، مخالف کرنا، ہم نے یہ معنی پڑھے نا۔ اچھا مزے کی بات یہ، میں نہیں کروں گا اس عبارت کا معنی، وہ میرے پہ نازبی ہونے کا فتویٰ لگ جائے گا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، یہ سنن نسائی ترجمہ ہوا وحید الزما کا۔ بھائی میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پلے تو یہ بھی ترجمہ اسی آدمی کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ یہ علی معاویہ کے اختلاف بھی بڑے ترجموں میں لکھ رہا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اس میں باب ہے باب الکراہیت فی الثیاب مصغۃ للمحرم، اس کے تحت حدیث نمبر 2716 حضرت علی نے کہا میں نے یہ دیکھ کر بھڑکانے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے فاطمہ نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرما لگایا ہوا ہے۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کس نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا؟ فاطمہ کے لیے بھڑکانے کی نیت سے۔ کیا یہ مفہوم اور معنی سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ کے لیے یہاں کرنے مناسب ہیں؟ بعید الزماں نے کر رکھے ہیں، بعید الزماں نے یہ معنی کر رکھے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا سمجھو بات کو کہ محرشن کے معنی ایک یہ ہیں کہ فذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرشن علی فاطمہ تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ فاطمہ کی شکایت کروں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ایک وہ معنی ہے کہ میں بھڑکانے کی نیت سے گیا اور ایک یہ معنی ہے کہ میں شکایت کرنے گیا، اور آگے جو بات کا فہم وہ یہی ہے کہ فاطمہ نے اپنا احرام کھول دیا حضرت، اس نے رنگین کپڑے اور سرما لگایا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے صحیح کیا، قربانی کا جانور اس پہ ہے ہی نہیں، وہ حج کا بکیا حج کیسے پورا کر سکتی ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، آپ ترجمہ کرنے والے کے ترجمے پہ بھی ڈیپینڈ کریں تو کسی جگہ میں آدمی نے اپنی رافضیت کو گھسیڑ رکھا ہے تو کسی جگہ اپنی نازبیت کو۔ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ آ جائے وہاں آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے، محض آپ نے یہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھو نا، اگر آپ نے معنی پر ہی فیصلہ کرنا ہے، آپ یہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کردار پر بحث کرو، وہ حضرت فاطمہ کے لیے بھڑکانے گئے اور ہر رشا کے لفظی معنی بھی یہی بنتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ، لیکن ہم ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کے لیے شکایت کرنے کا۔ ایک اور بتا دوں، چلو ایک اور آخری بتا دیتا ہوں، صحیح؟ سورہ زمر، سورہ زمر کی آیت نمبر ہے 30 اور 31۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انک میتن،
وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے. مصباح اللغات کا صفحہ نمبر 841 ہے. میت، لفظ میت کے معنی لکھے ہوئے ہیں مردہ. میت کے معنی کیا لکھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ مردہ. اگر محض معنی کر کے چلنا ہے کہ جو معنی لکھے ہیں یہ لکھا تو ہے، سیدھا تو لکھا ہوا ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو دیکھو اب آپ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انکا میتون، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا ہے؟ انکا میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اس کے بعد تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اختلاف کرو گے. ثم انکم یعنی کہ وہ جو جس کا ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں کا وہ کفار ہے نا. اب ہم وہاں معنی کریں گے وانہم میتون، اور انہیں مردہ ہونا ہے. ان کفار کو مرنا ہے، ان کو مردہ ہونا ہے. یہ معنی یہاں تک ٹھیک ہے؟ یہاں تک یہ معنی ٹھیک ہے. اگر لفظ کے ایسے ہی معنی کرنے نا بغیر کس کی شان کو ملحوظ رکھے تو انکا میتون میں یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہا. اب ہم معنی کیا کریں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ صحیح مسلم میں روایت پڑھی میں نے، معاویہ علی پہ سب و شتم کا حکم دے رہے ہیں. ترجمے میں لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے. وہ تو ابھی ہمارے پاس وقت نہیں بچا، اس کے لیے ہم نے سارے دلائل نکال کے رکھے تھے کہ سب کے معنی کیا ہوں گے اور کس طرح ہوں گے، اور یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے اور کس کس کے لیے ہو رہا ہے. وقت ملے گا آگے انشاءاللہ مرزا کے جواب میں ہم اس کو اب باقاعدہ پڑھیں گے. لیکن آپ ذرا اس کو سمجھیں کہ اگر صرف لفظ کے معنی اسی طرح کرنا ہے کہ جو لکھا ہے بس ہم نے بغیر کسی کی شان کو ملحوظ رکھے معنی کر دینے، تو انکا میتون کے معنی ہوتے ہیں انکا لفظی معنی کرتے ہیں ہم. یہ کسی طرف انتصاب نہیں ہے، یہ ہم ویسی بات کریں. میں اگر مثال آپ اس کا نام لے کے کہوں انکا میتون، تجھے مرنا ہے، میں نے کہوں گا تجھے. لیکن ہم جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں تب اس کا معنی کرتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہونی ہے، وَإِنَّهُمْ میتون، اور ان سب کو مرنا ہے. ایک ہی آیت میں ایک لفظ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو وہاں معنی ادبیہ ہو رہے ہیں، جب کفار کی طرف منسوب ہو رہا ہے تو معنی لغوی ہو رہے ہیں. وہاں ادب کو ملحوظ رکھنا کوئی ہم اپنے اوپر لازم کر رہے نہیں. انکا میتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی ہے، وانہم میتون، اور ان سب کفار کو مرنا ہے. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہیں قرآن میں یا حدیث میں صحابہ تابعین تبع تابعین یہ کسی کے لیے بھی کوئی لفظ لکھا ہوا پایا بظاہر وہ ان کی شان میں تنقیص پیدا کرتا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس لفظ کے تو معنی نہیں ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ صرف آپ نے جان بوجھ کے وہاں پر معنی گھڑ لیے ہیں. اور اگر اسی طرح ہے تو یہ میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے. نہ تو قرآن کے جنت ظاہر آیتوں کو لے کے کوئی فیصلہ ہوگا اس طریقے سے کہ آپ ظاہر آیتوں کو لے کے فیصلہ کر لیں، نہ حدیثوں کو لے کے فیصلہ ہوگا کہ آپ ظاہر حدیثوں کو لے کے فیصلہ کر لیں، نہ ہی آپ معنوں کو لے کر کوئی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں نہیں جی سیدھا سیدھا لکھا بس مان لو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ دیکھا جائے گا کہ اس لفظ کے حقیقی معنی مفہوم کیا ہیں، دیگر دلائل کو مد نظر رکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صحابہ کرام تابع تبع انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی ذات فرشتوں کی جو بزرگ شخصیات ہیں ان کی طرح منسوب رہا ہے. اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور جبکہ ہمارے پاس کو دلائل ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم محض اندھی عقیدت کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس کے دلائل ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی آپ دیکھو کہ اس دلائل کو سمجھنے والی پبلک کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری سب بھائیوں سے ایک خصوصی درخواست ہے، خصوصی، کہ دیکھو ان دروس کا مطلب کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اپنی علمی برتری کو ثابت کرنا کہ یہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. نہیں، اس کا مقصد صرف اتنا ہے طالب علم کی حیثیت سے کہ دیکھیں جس قسم کی گمراہیاں مرزا اور مرزا کے قبیل کے لوگ پھیلا رہے ہیں اس میں صواب راہ یہ ہے کہ محض ان کے کہنے سے کوئی فیصلہ مت کریں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، علماء سے رجوع کریں، تحقیق کریں جو تحقیق کا طریقہ کار ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے محض لکھا ہوا دیکھا کہ نہیں جی ہم نے اسلام 360 میں دیکھا تھا، نہیں جی ہم نے تو بخاری مسلم ہمارے پاس گھر میں ہے، ہم نے تو اس میں خود میں دیکھا یہی ترجمہ ہے. نہیں، ترجمہ کرنے والے نے اگر وہاں اپنی رافضیت یا ناسبیت کا اظہار کیا ہوا وہ ترجمہ صحیح ہو سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کے اس نے صحابہ کی تنقیص کے پہلو والے ترجمے کو رکھا تو میرے بھائی آپ اس میں ٹھوکر کھائیں گے. اور اگر آپ ٹھوکر کھائیں گے خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی اس گمراہی کے اندر مبتلا کریں گے. اللہ رب العزت سب بھائیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ایک بھائیوں سے درخواست ہے، خاص طور پہ وہ بھائی ہمارے جو ان ویڈیوز کو دیکھتے سنتے ہیں، کہ دیکھیں جو باطل گروہ ہیں، جو باطل قسم کے لوگ ہیں، وہ
ان کی تشہیر، ان کی ویڈیوز کی تشہیر اور ان کے ان باطل مسائل کو پھیلانے کے لیے ان کے پیچھے ایک بڑی کمیونٹی موجود ہے جو ان کی ویڈیوز کو، ان کے آڈیوز کو، ان کے بیانات کو پھیلانے میں مطلب ہر وقت چوکنا رہتے ہیں۔ یہاں وہ ویڈیو بن کے اپلوڈ ہوئی اور وہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شیئرز اور لائکس جو نا ان کے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے ویورز بھی بڑھتے ہیں، ان کی اس گمراہی کو پھیلنے کا رستہ بھی آسان ہوتا جاتا ہے۔ اور جب علماء یا ہم جیسے طالب علم جب اگر ان کے جوابی کارروائی کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو بعض مرتبہ اپنے ساتھیوں کا تعاون نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے وہ جو محنت ہے اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ بھائی سمجھتے ہیں کہ ان ویڈیوز کا کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ اصلاحی فائدہ ہے، کہ اس میں کسی کی اصلاح کا پہلو ہو سکتا ہے، حقیقی طور پہ صحابہ کے دفاع کا پہلو ہو سکتا ہے، تو ویڈیو دیکھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے تمام بھائیوں سے ہماری درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ دلائیں کہ وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں، فالو کریں، دیگر بھائیوں کو بھی توجہ دلائیں تاکہ دعوت کے کام میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں۔ اللہ رب العزت سب بھائیوں کو توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات، حق بات بیان کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔